محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی 10واں دن کے ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ اس دن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ رکھا تھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا تھا۔ پہلے تو یہ روزہ واجب تھا، پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو مسلمانوں کو اختیار دے دیا گیا کہ چاہیں یہ روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ البتہ اس کی فضیلت بیان کر دی گئی کہ جو روزہ رکھے گا اس کے سال گزشتہ کے چھوٹے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلے یہ روزہ ایک دن رکھا جاتا تھا، لیکن یہودیوں کی مخالفت کے لیے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو انشاءاللہ 9ویں محرم کو بھی روزہ رکھوں گا، لیکن اس خواہش پر عمل کرنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ عاشورہ کے روزہ سے متعلق چند احادیث۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور عاشورہ کے دن بیت اللہ کو غلاف پہنایا جاتا تھا۔ جب رمضان فرض ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت میں عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس وقت یہ روزہ رکھتے تھے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی روزہ رکھا اور اس روزہ کا حکم بھی دیا۔ جب رمضان فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کا حکم چھوڑ دیا گیا، جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے نہ رکھے۔ حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کی صبح انصار کے گاؤں میں اعلان کروایا کہ جس نے صبح کو کھا پی لیا ہو وہ بقیہ دن پورا کرے، یعنی رکا رہے، اور جس نے ابھی تک کھایا پیا نہیں وہ روزہ رکھے۔ فرماتی ہیں کہ وہ بھی یہ روزہ رکھتی تھی اور اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتی تھی اور ان کے لیے اون کا کھلونا بناتی تھی۔ جب کوئی بچہ کھانے کے لیے روتا تو یہ کھلونا اس کو دے دیتی، یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ خلاصہ کلام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورے کا دن آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا، 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ 9 یا 11 محرم الحرام کو رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اور آپ کو اس پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے کے ساتھ 9 یا 11 محرم الحرام کا ایک روزہ ملا کر رکھنے کا اہتمام فرمایا اور اسی کو مستحب قرار دیا، اور صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا خلاف اولا قرار دیا۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف عاشورہ کا روزہ رکھ لے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عاشورہ کا ثواب ملے گا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش 2 روزے رکھنے کی تھی، اس لیے اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہی ہے کہ ایک اور روزہ ملا کر 2 روزے رکھے جائیں۔